پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کہ بلانے کی خاطر دوائیاں استعمال کی جاتی ہے، بغیر بلائے وہ نیند اللہ اس غریب کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پہ غور کرنے کے بعد شکر کے جذبات سے دل لبریز ہو جاتا ہے، ان کی زبان پہ چرچا رب قدیر کا جاری ہو جاتا ہے، احسان اس رب اعلیٰ کا جس نے ہمیں انسان بنایا۔ ظاہر سی بات ہے آدمی اس پوائنٹ پہ کوئی غور نہیں کرے گا، وہ بولے گا کہ انسان تو سب ہے، یہودی بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہے، اس میں کون سی بات ہو گئی؟ ہاں دیوانوں سے بحث نہیں ہے، بحث عقل مندوں سے ہے۔ قرآن کریم کے ایک چیپٹر میں 4-5 جگہوں پہ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان آیتوں میں اہل فکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس میں چرچا ہوا میاں بیوی کی محبت کا، اس کے بعد اللہ کہتا ہے اس میں عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی باتیں ہیں، اور آگے چرچا ہوا کہ وہ اللہ ہے جو کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو اولاد سے محروم رکھتا ہے، کسی کو لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، کسی کو دونوں سے محروم کرتا ہے، کسی کو صرف لڑکا دیتا ہے، کسی کو صرف لڑکی دیتا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے ان کاموں میں تمہاری آنکھ کھلنے کی بات ہے، یعنی اس میں اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کا راز پوشیدہ ہے، تاکہ اس پوائنٹ پہ غور کرے اور آدمی کی عقل کھلے، آدمی کا سینہ اللہ کے ڈر اور خوف، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرتے کرتے ان کا سینہ آباد اور شاد ہو جائے، سینہ سختی اور گھمنڈ اور غرور سے بچ جائے۔ یعنی ساری چیزوں میں اللہ رب العزت نے جو غور و فکر کا پیغام دیا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ تاکہ آدمی اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے اور کائنات کی تخلیق کا وہ مقصد سمجھ سکے۔ ذرا غور سے سنیے گا، صرف اسی پوائنٹ پر آدمی اگر غور کر لے، یہ جو دنیا میں قتل اور غارت گیری ہے، یہ جو پوجا ارچنا کے نام پہ جو قتل کا بازار گرم کرتا ہے، نام لیتا ہے کہ میں اپنے خدا کی پرستش کر رہا ہوں، اور بات بولتا ہے کہ میں ان مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگا دوں گا، وہ چاہتا ہے پوجا ارچنا کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھنے والوں کو کاٹ دوں گا، وہ صاحب پوجا کا نام لیتا ہے اور بولتا ہے میں مسلمانوں کو ہندوستان سے مٹا دوں گا۔ یہ کیسی پوجا ہے؟ یہ کیسی پرستش ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ جو عبادت اپنے بھائیوں کو قتل کرنا سکھائے، جو عبادت اپنے پڑوسی کے گھر کو اجاڑنا سکھائے، یہ کون سی پوجا ہے؟ جس پوجا کے نام پہ دوسروں کے گھر شہر کو آگ لگانے کی اجاڑنے کی بات کی جائے، اس کا مطلب یہ پوجا نہیں، یہ شیطنت ہے، یہ عبادت نہیں، یہ رہزنی ہے۔ وہ اگر غور کر لیتا اسی پوائنٹ پہ کہ مانوتا کیا چیز ہے، ہیومینٹی کیا چیز ہے، انسانیت کیا چیز ہے، آدمی صرف تنہائی میں بیٹھ کر اسی پوائنٹ پہ غور کرے، بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت انسان کوئی کافر، چاہے وہ مجوسیت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اس کا عقیدہ یہودیت ہو، چاہے اس کا عقیدہ نصرانیت ہو، چاہے وہ جس قبیلے سے تعلق رکھے، بحیثیت انسان اس پوائنٹ پہ اگر وہ غور کر لے گا تو وہ کبھی بھی جانوروں کی طرح باتیں نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی اور ہمیں غور کرنے کا پیغام قرآن کریم میں دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ کہتا ہے یہ غور کیوں نہیں کرتا ہے کہ اونٹ کیسے پیدا ہوا، یہ ریسرچ کیوں نہیں کرتا ہے کہ زمین کیسے پھیلا دی گئی، یہ کیوں نہیں فکر کرتا ہے کہ آسمان بغیر کھمبے کے کیسے کھڑا ہے۔ یعنی تم غور کرو کہ یہ اونٹ کیسے پیدا ہوا، تم ریسرچ کرو کہ زمین پانی پہ کیسے ٹکی ہوئی ہے، تم غور کرو کہ آسمان بغیر عمد ترون رہا، یعنی وہ آسمان جو بغیر کھمبے کی جس کو تو دیکھتا ہے، کس نے اس آسمان کو بغیر کھمبے کے کھڑا کیا ہے، تم غور کرو اس پوائنٹ پہ۔ تو جو اللہ رب العزت پیغام دیتا ہے فکر کا، وہ اللہ رب العزت کہتا ہے تو اپنے آپ پہ غور کہ تو پیدا ہوا کیسے ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اللہ کہتا ہے a man should consider in his creation how he is created، یعنی آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ پیدا ہوا کیسے ہے۔ اللہ کہتا ہے تیری ابتدا تیرا آغاز وہ بجتی ہوئی مٹی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے بجتی ہوئی مٹی سے اس انسان کو پیدا کیا، اس انسان کو اس مٹی کے پتلے کو ہم نے پانی بنا کے باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی میں رکھا۔ اب وہ پانی کا قطرہ باپ کی شرمگاہوں سے، ماں کی شرمگاہ سے ہوتا ہوا وہ پانی کا قطرہ ماں کی بچہ دانی یوٹیرس میں پہنچتا ہے، پھر اللہ اس پانی میں تصویر بناتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ ہے
ہے جو ماں کے رحم بچہ دانی میں تمہاری تصویر بناتا ہے، اور پھر اس میں 4 مہینے کے بعد اللہ جان ڈالتا ہے، پھر اللہ اس کی غذا کے لیے ماں کا ماہواری خون روک دیتا ہے، پھر اللہ اسی تنگ راستے سے 6 مہینے کے بعد ایک عجوبہ انسان بنا کے اس دنیا میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نے غور کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں اپنی پیدائش، اپنی سن رچنا اپنے غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیسے تم کو رچا ہے، کیسے تم کو بنایا ہے، اور کس قدر جمپ کرتے ہوئے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ وہ قرآن جس میں دنیا بھر کی کھربوں باتیں ہیں، وہ قرآن جس میں نماز روزے حج و زکات کا پیغام ہے، وہ نماز جس میں مصطفیٰ جان احمد کی عظمت اور رفعت پہ بے شمار پہلو بیان کیے گئے۔ اس قرآن کریم میں کبھی خوراک پہ غور کرنے کی باتیں، کبھی انسان کی تخلیق پہ غور کرنے کی باتیں، کبھی جانوروں پہ ریسرچ کرنے کی باتیں، کبھی آسمان اور زمین پہ غور کرنے کی باتیں، کبھی اپنے ہاتھ اور پاؤں کی طاقت پہ غور کرنے کی باتیں، کبھی سورج اور چاند کی گردش پہ غور کرنے کی باتیں، کبھی سمندر کی روانی کی باتیں، کبھی سمندر کی کشتیوں کا تذکرہ، کبھی فلک دوز پہاڑ کا تذکرہ، کبھی سمندر میں چلنے والی وہ کشتی جو پہاڑ کی صورت میں دکھائی پڑتے ہیں، کبھی اس کا تذکرہ۔ یعنی قرآن میں آپ جہاں کہیں بھی غور کر کے دیکھیں، اس کا ساری کائنات کی ایک ایک چیزوں کا تذکرہ ہے، تاکہ یہ بندہ ان چیزوں پہ غور کرے، یہ بندہ کیا بولے گا، اسی لیے غور کرنے کا پیغام دیا۔ جب جب ریسرچ کرے گا تو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ کہتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ زمین آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں، تمہاری آنکھ کھلنے کی بات ہے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہے۔ اللہ کہتا ہے عقل مند وہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ یتفکرون اور غور و فکر کرتا ہے، زمین آسمان کی پیدائش میں وہ ریسرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا ریسرچ کرنے کے بعد؟ اللہ فرماتا ہے جب وہ غور کرتا جائے گا تو اس کے دماغ میں معرفت کا نور آئے گا، ریکوگنیشن آئے گا اس کے دل میں اللہ کی معرفت کہ اللہ ہے، کائنات کا بنانے والا کوئی ہے۔ ایسے ہی آٹومیٹک دنیا خود بخود نہیں بن گئی ہے۔ جب یہ خیال آئے گا تو احسانات کو جب وہ یاد کرے گا، وہ کہے گا سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی یہ فکر ان کو یہ بات بولنے کے لیے آمادہ کرے گی کہ یہ بولے گا ربنا اے اللہ، تو نے اس کائنات کو کھیل اور کھلونا کے طور پر نہیں بنایا، تو نے اس دنیا کو تفریح کی خاطر نہیں بنایا، تو نے اس دنیا کو ایسے ہی نہیں بنایا، تو نے اس دنیا کو بیکار اور باطل نہیں بنایا۔ الہی تو نے اس دنیا کو جو پیدا کیا ہے، اس میں جو حکمت پوشیدہ ہے، جو تو نے بندے کو عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے، میں تیری عبادت کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو نے جو بولنے کی طاقت دی ہے، اس پر اگر میں غور کروں تو میں آنکھ پہ بھی سجدہ کروں، قوت گویائی کا حق مجھ سے ادا نہ ہو پائے گا۔ تو نے جو ہاتھ میں حرکتوں کی طاقت دی ہے، میں اگر اس کا حق سجدے سے ادا کرنا چاہوں، میں آنکھ پہ بھی سجدہ کروں۔ تو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، جو لولا ہے، جن کے پاس پاؤں نہیں ہے، جو لنگڑا ہے، جن کے پاس بولنے کی طاقت نہیں، جو گونگا ہے، جن کے پاس آنکھ نہیں، جو اندھا ہے، جن کے پاس کان نہیں، جو بہرا ہے، جن کے پاس عقل نہیں، جو پاگل ہے، جن کے پاس پاؤں نہیں، جو بیٹھا رہتا ہے پولیو گرست اپاہج لولا لنگڑا ہے۔ اے اللہ تو نے جو ہم کو اس سے افضل بنایا ہے پاؤں دے کر، تو نے جو ہم کو گونگا سے افضل بنایا ہے بولنے کی طاقت دے کر، اسی کا حق، اسی کا شکر ادا کرنا میں چاہوں تو آگ پہ بھی زندگی بھر سجدہ کرتا رہو، ان نعمتوں کا حق مجھ سے ادا نہ ہو پائے گا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، بس ایک ہی جملہ اس شکر گزار بندے کی زبان پہ آئے گا کہ الہی تیری ذات پاک ہے، تو فضل عظیم والا ہے، بس تو اپنے فضل سے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، میں زندگی بھر سجدہ کرتا رہوں۔ یہ سجدہ جہنم سے بچنے کی پونجی نہیں ہو سکتا، جس طرح تو نے اپنے فضل سے یہ ساری نعمتیں دے کے احسان کیا ہے، اسی طرح ایک احسان اور کر دینا کہ اپنے فضل سے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دینا۔
सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार, इलाही तेरी जात पाक है, तू सुब्ह कुद्दूस है, अपने फजल से मुझको जहन्नम की आग से बचा लेना। तो अब मारिफत खुदाबंदी का मतलब क्या हुआ? कायनात में गौर व फिक्र करने का रिजल्ट क्या निकलेगा? वो रिजल्ट यही निकलेगा कि जब जब जैसे जैसे मारिफत पैदा होती जाएगी वैसे वैसे अल्लाह का डर पैदा होता जाएगा, वैसे वैसे उनका दिल पसीजता चला जाएगा, वैसे वैसे उनके दिल और दिमाग में दुनिया की गर्ज़ व गायत यानी ये सारी चीजें उनके दिमाग में आती जाएंगी। बस आज की महफिल में सिर्फ इस एक पॉइंट पे गौर करता हूं, यहूद और नसारा या हिंदुस्तान के मुशरिक या आम मुसलमान सिर्फ इसी पॉइंट